یو ایس پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ کے ایشو پہ جو پوزیشن ہے اس پہ کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ We need Greenland. گرین لینڈ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے کافی زیادہ جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے۔ اس کنٹیکس میں اگر اس ایشو کو سمرائز کیا جائے تو یہ پاور، پوزیشن اینڈ کنٹرول اوور اسٹریٹجک ریسورسز کے بارے میں ہے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو نارتھ اٹلانٹک میں آرکٹک اوشن اور نارتھ اٹلانٹک اوشن کے بیچ میں لائی کرتا ہے۔ یہ کینیڈا کے نارتھ ایسٹ میں اور آئس لینڈ کے نارتھ ویسٹ میں موجود ہے۔ گرین لینڈ کا 80% پورا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ گرین لینڈ کی پاپولیشن تقریباً 56,000 ہے۔ یہ لوگ تقریباً 20% اس ایریا میں رہتے ہیں جو برف سے خالی ہے۔ گرین لینڈ کے مقامی باشندے بنیادی طور پر انیوٹ ٹرائب سے ہیں جو صدیوں میں اس خطے میں آباد ہیں اور اپنی منفرد زبان اور ثقافت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ گرین لینڈ کی لوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ارلی وارننگ، ڈیفنس اور سرویلینس کے پرپسز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آرکٹک ریجن میں امریکہ کی اس ایریا میں ملٹری ایکٹیویٹیز کولڈ وار ایرا سے سٹارٹ ہوئیں۔ 1951 میں امریکہ اور ڈنمارک کے بیچ میں نیٹو کے انڈر ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت امریکہ گرین لینڈ میں کہیں بھی ملٹری بیسز قائم کر سکتا تھا تاکہ وہ سوویت کے تھریٹ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ امریکہ کی بیسز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھل ایئر بیس تھی جو 1951 میں قائم ہوئی۔ جیسے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آرکٹک میں آئس میلٹ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے سمر سیزن میں نارتھ ویسٹ پیسیج میں نیویگیٹ کرنا ایزی ہو جائے گا اور نئے شپنگ روٹ بنیں گے جس کی وجہ سے گلوبل شپنگ ڈسٹینسز کافی حد تک کم ہو جائیں گے، اور ڈسٹینسز کم کا مطلب ہے لو اکنامک کاسٹ۔ نئے شپنگ روٹ اسٹیبلش ہونے کے ساتھ ہی پرانے اور ٹریڈیشنل پاتھس سوئز اور پاناما ان کو ایویٹ کیا جا سکے گا جس کی وجہ سے فیول اور ٹائم کی بھی بچت ہوگی۔ گرین لینڈ ڈنمارک کو سپروائز کرتا ہے لیکن یہ فلی اس کے انڈر کنٹرول نہیں ہے۔ گرین لینڈ اپنے گورننس میٹرز کو ڈیل کرتا ہے جس میں فارن پالیسی ہے، لیکن ڈیفنس کے لیے گرین لینڈ ڈنمارک پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ جیسے گرین لینڈ کا زیادہ تر حصہ برف میں ڈھکا رہتا ہے، اس کی اکانومی زیادہ تر فشنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈنمارک سے بلاک گرانٹ سبسڈی بھی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اکانومی میں اس کا پورشن آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں جب جرمنی نے ڈنمارک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا تو گرین لینڈ ڈنمارک سے آئسولیٹ ہو گیا تھا۔ ڈنمارک کے انڈیپینڈنس کے ساتھ ہی گرین لینڈ دوبارہ ڈنمارک کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ ریسنٹلی یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ورلڈ اکنامک فورم پہ اس چیز کو مینشن کیا ہے جس کا کرس یہ ہے۔ Greenland. Saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. امریکہ کا بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن امریکہ کا یہ آرگومنٹ انٹرنیشنل لا اور ساورینٹی کے رول کے اگینسٹ ہے جس کو میجر ورلڈ لیڈرز نے ریجیکٹ کیا ہے۔ ڈنمارک کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ساورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کیناٹ بی کمپرومائزڈ۔ یورپ کے کی لیڈرز نے بھی ٹرمپ کے ریٹورک کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جرمنی نے کہا ہے کہ یورپ بلیک میل نہیں ہوگا۔ فرانس نے بھی اکنامک ریٹیلیشن ٹول کو یوز کرنے کی سجیشن دی ہے۔ ایون کہ ڈنمارک نے نیٹو کو گرین لینڈ میں مشن بھیجنے کی سجیشن بھی دی ہے۔ اگر یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آرگومنٹ کو دیکھا جائے تو اس کا آرگومنٹ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائڈ ہے، لیکن کسی کنٹری کی سوورینٹی اور سیلف ڈٹرمنیشن کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہسٹری میں تھوڑا پیچھے جایا جائے تو ٹرمپ پہلا صدر نہیں ہے جس نے گرین لینڈ کا مطالبہ کیا ہے۔ 1946 میں امریکہ نے ڈنمارک کو گرین لینڈ خریدنے کے لیے $100 ملین گولڈ کی آفر کی تھی۔
لیکن ڈنمارک نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ امریکہ اور یورپ کے بیچ میں ٹینشنز آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایشو لانگ سٹینڈنگ ایلائز یعنی کہ امریکہ اور یورپ کے بیچ میں ایک ٹیسٹ ثابت ہوگا۔ اس ایشو نے یورپین کنٹریز کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری اسیس کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ اور یورپین کنٹریز جو بھی ڈیسیژن لیں گے وہ ان کے فیوچر ریلیشنز کی ڈائریکشن کو سیٹ کرے گا۔